پیارے دوستو، آج جو ہم آپ کو کہانی سنانے جا رہے ہیں اس کا نام ہے حسد۔ حسد ایک بہت بڑی بیماری ہے جس سے انسان دوسرے کا نقصان تو نہیں کرتا مگر اپنا نقصان ضرور کر لیتا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھا کیجیے۔ آخر میں آپ کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی میسج ہوتا ہے۔ ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے۔ بڑا بھائی بہت دولت مند اور خوشحال تھا، لیکن چھوٹا بھائی غربت میں زندگی گزار رہا تھا۔ بڑا بھائی ہر تہوار بہت خوش اور خرم سے مناتا تھا، جبکہ چھوٹا بھائی کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہیں تھا۔ چھوٹے بھائی کی فیملی اکثر اوقات خالی پیٹ گزارا کرتی۔ ایک دن چھوٹے بھائی سے اپنے بچوں کی بھوک اور تڑپ برداشت نہ ہو سکی تو اس نے بڑے بھائی کے دروازے پر دستک دی۔ سلام دعا کے بعد کہا، مجھے آپ کی کچھ مدد چاہیے تھی۔ بھائی، میرے بچے بھوکے ہیں، مہربانی کر کے مجھے کچھ پیسے ادھار دے دو، میں ان کے لیے کھانا خریدوں گا۔ چھوٹے بھائی نے اپنی عرضی بڑے بھائی کے سامنے پیش کی۔ تم ہمیشہ یہاں کچھ نہ کچھ مانگنے آ جاتے ہو، میرے پاس تمہارے لیے اب کچھ بھی نہیں ہے۔ بڑے بھائی کا غصہ اور حقارت بھرے الفاظ سن کر چھوٹا بھائی مایوس ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ گھر جاتے ہوئے اسے راستے میں ایک بزرگ آدمی ملے جو لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے ہوئے تھے۔ رکے ذرا جناب، میں آپ کی مدد کرتا ہوں۔ چھوٹا بھائی رحم دل تھا، اس نے جلدی سے آگے ہو کر اس بزرگ سے لکڑیوں کا گٹھا پکڑ کر اپنے کاندھے پر رکھ لیا۔ شکریہ بیٹا، بزرگ یہ کہہ کر اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ چھوٹا بھائی اس کے پیچھے پیچھے، تم اتنے فکر مند کیوں نظر آ رہے ہو میرے بیٹے؟ بزرگ نے گھر کے دروازے کے پاس پہنچ کر شفقت سے پوچھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں، میری فیملی بھوک سے مر رہی ہے اور میں کچھ بھی نہیں کر پا رہا۔ چھوٹے بھائی نے سر جھکا کر کہا، اچھا تو یہ بات ہے، رکو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ بزرگ نے اپنی جیب سے گڑ کا ٹکڑا نکال کر چھوٹے بھائی کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ اس کو لے کر جنگل میں جاؤ، تم کو 5 نیم کے درخت نظر آئیں گے۔ ان درختوں کے پیچھے ایک پہاڑ پر تمہیں ایک چھوٹی سی جھوپڑی نظر آئے گی، وہاں پر 5 بونے رہتے ہیں، ان کو یہ گڑ بہت پسند ہے، وہ یقیناً تم سے یہ گڑ خرید لیں گے۔ یہ گڑ ان 5 کو بیچ دینا اور پھر اس گڑ کے بدلے ان سے پیسے مت لینا بلکہ ان سے پتھر کا مٹکا مانگ لینا۔ کے پاس پہنچ گیا۔ ایسے میں اس نے ان کو گڑ بیچا اور جو اس کو پیسے دینے لگے تو اس نے کہا کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے بلکہ پتھر کا مٹکا چاہیے۔ چھوٹے بھائی نے ایک بونے کو گڑ کا ٹکڑا پکڑاتے ہوئے نرم لہجے میں کہا۔ ایک بونے نے سر کو ہلایا اور دوسرے نے ایک باجا چوکی بجا کر جادو کی مدد سے پتھر کا مٹکا حاضر کیا۔ چھوٹے بھائی نے آگے ہو کر وہ مٹکا پکڑ لیا۔ دل ہی دل میں سوچا کہ یہ تو بہت چھوٹا ہے، یہ میرے کیا کام آ سکتا ہے۔ وہ اسے لے کر گھوما تو تیسرے بونے نے چھوٹے بھائی کو آواز دی، رکو، یہ کوئی عام مٹکا نہیں ہے بلکہ جادوئی مٹکا ہے، تم اس سے جو چیز بھی مانگو گے ملے گی، اور جب تمہاری خواہش پوری ہو جائے تو اس کو لال کپڑے سے ڈھک دینا تو یہ ہر چیز دینا روک دے گا۔ وہ خوشی خوشی مٹکا لے کر گھر آیا۔ جیسے ہی وہ گھر آیا اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی اور بچے بھوک سے نڈھال پڑے ہوئے ہیں۔ اس نے اسی وقت پتھر کا مٹکا زمین پر رکھ کر اور کہا، اے پتھر کے مٹکے، میری مدد کرو، مجھے میری بیوی بچوں کو کچھ کھانے کو دو۔ یہ کہہ کر اس نے اس چھوٹے سے مٹکے میں جیسے ہی ہاتھ ڈالا وہاں گرم گرم اور مزیدار کھانا باہر نکل آیا، اور پھر جتنا کھانا اس کو چاہیے تھا اس نے نکال لیا۔ مٹکے کو لال کپڑے سے ڈھک کر رکھ دیا۔ بیوی بچے جو یہ سب دیکھ رہے تھے خوشی سے جھوم اٹھے۔ پھر ان چاروں نے مل کر کھانا کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب روز چھوٹا بھائی اس مٹکے سے بہت سے چیزیں نکالتا، آٹا، دال، چاول، مختلف اناج، اور وہ جا کر بازار میں فروخت کر دیتا۔ اس طرح بہت کم وقت میں بہت سی دولت اس نے جمع کر لی۔ چھوٹے بھائی کے حالات بدل رہے تھے اور یہ چیز بڑے بھائی سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن وہ چھوٹے بھائی کے گھر میں جا کر چھپ گیا۔ چھوٹے بھائی کو وہ عمل کرتے ہوئے دیکھنے لگا۔ پھر اگلے ہی دن بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کے گھر سے وہ مٹکا چرا لیا اور اپنی فیملی کے ساتھ مٹکے کو لے کر گاؤں
چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ تھوڑی دور پر ساحل سمندر تھا۔ بڑا بھائی اپنی فیملی کو لے کر ساحل سمندر پر پہنچا اور ایک کشتی پر سوار ہو گیا۔ تھوڑی دور جا کر اس نے وہ مٹکا اٹھایا اور چھوٹے بھائی کے الفاظ دہرائے، او مٹکے مجھے نمک دو۔ مٹکے نے جلدی ہی نمک اگلنا شروع کر دیا، مگر بڑے بھائی کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس مٹکے کو روکنا کیسے ہے۔ وہ حیران سا ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ مٹکا نمک اگلتا گیا یہاں تک کہ کشتی وزن برداشت نہیں کر سکی۔ آخر بڑا بھائی اور اس کی فیملی کشتی سمیت پانی میں ڈوب گئے۔ پیارے دوستو، اگر بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے حسد نہ کیا ہوتا اور اس کی فیملی ہنسی خوشی رہ رہے ہوتے، اس لیے ہمیں دوسروں سے حسد نہیں کرنا چاہیے۔ جو ہمارے پاس ہے ہمیں اس پر خوش ہونا چاہیے۔ تو ہمیں ہر حال میں پروردگار عالم کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کسی کی چیز کو دیکھ کے حسد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی چیز کی تعریف کرنی چاہیے اور کہنا چاہیے کہ بار الہ ان کی نعمتوں میں اور اضافہ فرما، اور پروردگار ہماری بھی نعمتوں میں اضافہ فرما۔ جب آپ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں اور اپنے لیے دعا کرتے ہیں تو پروردگار عالم آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے۔ دوسروں سے اگر آپ خوش ہوتے ہیں تو پروردگار عالم آپ کی نعمتیں بڑھا دیتا ہے۔ جلنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، حسد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ دوسروں کی خوشی میں خوش ہونے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ شکریہ۔ Hello, guys, thanks for watching my videos. Like, comment, share and subscribe my YouTube channel. Don't forget to press bell icon. There will be more Islamic and informative videos. Ilmkashahartv.